ہوگا. جی چلیں اس کو رہنے دیتے. اچھا السلام علیکم. اچھا جی تو منور بھائی ہماری جو ہے ابھی دوسری جو ہے اسم کی حالت ہم نے شروع کر دیا تھا. اسم کی حالت کا اب حصہ دوم. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسم کی ابھی تک جو آپ نے حالتیں پڑھی ہیں, حالتیں دیکھی ہیں, وہ تین طرح کی دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 2 پیش تھی, 2 زبر تھی, 2 زیر تھی. آپ نے ایسے اسموں کو بھی دیکھا ہے. تو لیکن جو ہے کچھ ایسے ہم نے کہا تھا کہ 80 سے 85% تو اسماء ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کی تینوں حالتوں میں شکلیں چینج ہوتی ہیں, جیسے محمدن, محمدن, محمدن. لیکن باقی جو 15% ہیں آج ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھنا ہے کہ وہ کون سے والے ہیں. اچھا یہ جو اوپر تھے یہ تو تھے معرب و منصرف. معرب جس کو اعراب دیا گیا ہو تو ان کو اعراب دیا گیا ہوتا ہے تو, اور یہ منصرف ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, محمدن, محمدن, محمدن. تو اب ہم جو ہے اسم کی حالت کا حصہ دوم پڑھیں گے. اس میں جو ہے نا تو پھر ہمارا یہ فرسٹ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو پھر اینڈ پہ جو ایکسرسائز ہوگی وہ پھر آپ نے حل کرنی ہوگی. تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے, جنس پہ جائیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم کی حالت حصہ دوم کیس 2. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عربی کے تقریباً 80 سے 85% اسماء کا آخری حصہ تینوں حالتوں میں, کون سی تینوں حالتیں؟ وہ اپنا رفع, نصب اور جر. ہاں رفع نصب جر. شارٹ کٹ میں کہیں رفع نصب جر, ایسے یعنی کہ حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر. اچھا جن اسموں کے اوپر یہ آتی ہے, جن پہ رفع آتی ہے, جن پہ نصب آتی ہے, جن پہ جر آتی ہے, ان کا کوئی نام ہے ان کا اپنا کوئی, ان کو کیا کہتے ہیں جس پہ رفع ہے اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اسم کیا ہے؟ وہ مطلب فعل. ہاں اس کو کہتے ہیں, ہاں جس پہ رفع ہے اس کو جیسے کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مرفوع. مرفوع. ہاں مرفوع. اور جس پہ نصب ہے اس کو کیا کہیں گے؟ کو کہتے ہیں مناسب. منصوب کہ جس کو ہاں جس کو نصب گیا. ہم کہتے ہیں نا مقتول, یہ مقتول کے ورثہ, یعنی مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے. تو اسی طرح مرفوع کا مطلب ہے جس کو رفع دیا گیا ہے. جیسے جاء زیدن, زید آیا, تو یہاں پہ زیدن کیا ہے؟ جس پر آیا ہے وہ ہے منصوب. نہیں جاء زیدن, زید آیا, زید فاعل ہے, کام کرنے والا ہے. جاء زیدن اور رفع ہے. ہاں تو یہ ہاں یہ نہیں حالت رفع میں ہے, اور یہ مرفوع ہے. یہ اسم جو ہے زیدن یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے. ہاں اور یعنی کہ رأیت زیدن, یہ یہاں پہ زیدن کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے دیکھا زید کو. یہاں پہ یہ زائد منصوب ہے. ہاں بالکل یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے, زیدن منصوب ہے. اچھا جی, مررت بزیدن, میں گزرا زید کے پاس سے. تو اس میں بزیدن, یہ زید بزیدن کیا ہے؟ وہ جار ہے اس میں. ہاں اضافت ہوئی ہے, اضافی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مجرور ہے. تو یہ اب سمجھ آ گیا. ہاں اب سمجھ میں آ گیا. جاء زیدن میں زیدن کیا ہے؟ مرفوع. اور رأیت زیدن میں زیدن کیا ہے؟ منصوب. اور مررت بزیدن میں زیدن کیا ہے؟ مجرور. تو یہ تین ہیں, مرفوع, منصوب اور مجرور. یہ تین حالتیں ہیں. تو تینوں حالتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایسے اسماء کو, یہ جو اسماء ہیں نا جو قبول کرتے ہیں, یہ ان میں یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ ان کی اپنی جو تینوں شکلیں ہیں وہ اپنی تینوں شکلوں کو جو ہے نا وہ چینج کر سکیں. ٹھیک ہے, تینوں شکلوں کو چینج کر سکیں. تو ان کو جو ہے نا وہ کیا کہا جاتا ہے؟ اسماء کو منصرف کہتے ہیں. منصرف. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے نا منحرف, منحرف بھی کہتے ہیں نا وہ جو منحرف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر گیا ہے. ٹھیک ہے, تو منصرف بھی آپ سمجھ لیں, یعنی کہ جو پھرنے والا ہوتا ہے نا, جو انصراف. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا صرف نظر, صرف نظر نہ کرو, صرف نظر نظر پھیرنا. ٹھیک ہے, کہ کوئی بندہ آپ سے نظر پھیر لے تو ہم کہتے ہیں یار یہ صرف نظر کر رہا ہے, یہ کیوں مجھ سے صرف نظر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, صرف نظر مطلب نظر کو پھیر دینا. تو منصرف وہ ہوتا ہے, وہ اسم ہوتا ہے جو پھرتا ہے, جو یعنی کہ اپنی شکلیں چینج کرتا ہے. کبھی ایک بیوٹی پارلر میں جا کے چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کبھی دوسری بیوٹی پارلر میں جا کے کچھ اور بن جاتا ہے, کبھی تیسرے بیوٹی پارلر میں جا کے کچھ اور بن جاتا ہے. اپنی شکلوں کو وہ چینج کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایسے اسماء جو ہیں وہ ہوتے ہیں منصرف, پھرنے والے, گھومنے پھرنے کے شوقین. ٹھیک ہے, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے ان کے رنگ, وہ افریقن میں جائیں گے, افریقن ڈریس پہن لیں گے تو آپ پہچان نہیں سکیں گے, یار اس کو کیا ہوگا, وہ کہے کہ میں افریقہ میں بیٹھا ہوں.
یورپ جائیں گے تو ان کا کلچر اپنا لیں گے، ٹھیک ہے، یہ منصرف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ لوگوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو جہاں جاتے ہیں اس کے کلچر پہ رنگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہاں تو وہ اگر وہ مکہ مدینہ میں جائیں گے تو ماشاءاللہ پھر وہ بالکل حاجیوں کی طرح جو ہے نا داڑھی بھی رکھ لیں گے، ٹوپی بھی رکھ لیں گے، تو آپ کہیں گے یار یہ کون ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پہلے 1 سال پہلے دیکھا تھا تو وہ جناب پینٹ شینٹ پہنی ہوئی تھی، تو ایسے اسماء میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں میں بھی ہوتا ہے نا جو اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں نا فوراً، ٹھیک ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی، اندر سے بھی باہر سے بھی، ٹھیک ہے، ہاں جی سر جی میں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، بچوں کو میں لے جاؤں گا گاڑی میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب ٹائم ہوتا ہے تو پھر جاتے ہیں، او جی مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو نہیں مسئلے تو انسان کو لگے رہتے ہیں، انسان کے ساتھ تو مسئلے لگے رہتے ہیں، لیکن ہاں وہ جو ہے وہ ویسے خام مسئلے بنا کے جو ہے نا وہ پھر جاتے ہیں، تو ایسے اسماء بھی ہوتے ہیں، ایسے اسماء کو منصرف کہتے ہیں، پھرنے والا، تو وہ 80 سے 85% اسماء ہیں، 80 سے 85% اسماء، ہاں، لیکن آپ کو ان کی شکل آپ ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، اب آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ یہ زیدن ہے تو یہ کون سی شکل میں ہے جی، یہ بھی پاکستانی شکل میں ہے، حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اور جی زیدن ہے جی یہ کون سی شکل میں، جی تھوڑی سی چینج کی ہے شکل اس میں، باقی مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا، ٹھیک ہے، مجھے اس کا پتہ ہے، یہ حالت نسب میں چلا گیا، یہ بھی یورپ میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اور زیدن آ گیا تو یہ کون سی شکل ہے جی اس کی، یہ مجھے پتہ ہے جی ہے زیدن ہی ہے، لیکن یہ بھی اپنی شکل چینج کی ہے اس نے، ابھی یہ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ایسے اسماء کو منصرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی 15 سے 20% اسماء تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں، جو دنیا میں جو باقی 15 سے 20% بندے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی وہ نہیں چینج ہوتے، بھائی وہ اگر یہاں پہ ڈریس پہنا ہے پاکستانی ڈریس، وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ آفس میں بھی جا کے جو ہے نا وہ تقریر کریں گے تو جو ہے نا پاکستانی ڈریس نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے کسی کے لیے، ٹھیک ہے، یا کچھ ہوتے ہیں جو دو شکلیں چینج کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں چینج کرتے، وہ بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مزے کی بات ہے، اور عبارت میں ان کی حالت کو کیسے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو چینج ہوتے ہیں نا تو ان کی تو شکل میں ہمیں سمجھ آ رہا تھا، اچھا جی یہ بھی پاکستانی شکل میں ہے، یہ ابھی افریقن شکل میں ہے، اور یہ یورپین شکل میں ہے، تو بندہ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے، جو شکلیں چینج کرتے ہیں نا بندہ ڈیل آسانی سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نا جو چینج ہو جاتے ہیں نا بندہ ان کو بنوا لیتا ہے، بھئی ان میں اتنی وہ ویریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چینج، لیکن جو بندے کانسٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ ہوتے ہیں اپنے فل پیشن میں اپنے آپ کو نہیں چینج کرتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دنیا جائے بھاڑ میں، ہم جس طرح ہیں ہمیں کوئی نہیں چینج کر سکتا، تو ایسے لوگ بھی مشکل ہوتے ہیں، اور ایسے جو اسماء ہوتے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے، بھئی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی حالت ہو، گرمی ہو سردی ہو، ٹھیک ہے، بہار ہو خزاں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں چینج کرنا، ٹھیک ہے، ہم جیسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے باقی 15 سے 20% اسماء تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں، اور عبارت میں ان کی حالت کو کیسے پہچانتے ہیں، اب عبارت میں جب یہ آئیں گے، ٹھیک ہے، لوگوں میں جب یہ آئیں گے تو کیسے پہچانا جائے، تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، ٹھیک ہے، تو نہیں ان کو منوانا مشکل ہو جائے گا ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اس سبق میں ہم نے یہی بات سمجھنی ہے۔ اب عربی کے باقی 15-20% اسماء جو منصرف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو منصرف نہیں ہیں، جو پھرتے نہیں ہیں، مطلب زیدن کی طرح جو تینوں میں چینج نہیں ہوتے، ان میں سے زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کا آخری حرف تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا، زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کا آخری حرف تینوں میں نہیں بدلتا، تینوں حالتوں میں، بلکہ وہ صرف 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 شکلیں، ٹھیک ہے، اب 2 شکلیں لوگ بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 شکلیں تو خیر نہیں چینج کرتے جو، لیکن کبھی کبھار یو ٹرن لینا پڑتا ہے نا زندگی میں، ٹھیک ہے، تو 2 شکلیں تو بندے کو کرنی پڑتی ہیں، مطلب کبھی خوشی کی حالت ہے، کبھی غمی کی حالت ہے، ٹھیک ہے، تو 2 شکلیں تو وہ بہت، ہاں، ان 15-20% میں سے جو ہے نا زیادہ تر ایسے ہیں جو 3 نہیں چینج کرتے، کتنی کرتے ہیں، 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، یعنی حالت رفع میں ان کی شکل الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سردی میں الگ ہوتی ہے، لیکن نصب اور جر دونوں حالتوں میں ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے، ٹھیک ہے، گرمیوں میں جو ہے نا ایک جیسا بس لباس پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا گرمیوں میں پھر وہ اینکی میں پہنے اور جو ہے نا کچھ اور بھی کریں، نہیں، بس وہ سردی میں الگ اور گرمی میں الگ، لیکن نصب اور جر دونوں میں حالتوں میں ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے۔ ایسے اسماء کو عربی قواعد میں معرب غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اوپر تھا معرب کہ جس کو اعراب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اعراب ہوتا ہے نا، رفع نصب یہ اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس جملے کا اعراب ہے، اس کو اعراب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بھی معرب ہے، ان کو بھی اعراب دیا گیا ہے، 2 شکلیں تو چینج کی ہیں نا انہوں نے، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ کانسٹنٹ ہے کہ چینج ہی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے معرب ہے، اس پہ اعراب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے داود ہے، داود لفظ ہے، داودا، ٹھیک ہے، تو یہ آگے چل کے آئے گا ان کی کیسے ہوتی ہے، تو اب اس نے چینج تو کیا، تو لہٰذا معرب تو یہ ہے لیکن منصرف نہیں ہے، ٹھیک ہے،
मुनसरिफ वो होगा जो भाई तीनों शक्लों में जो है ना अपने आप को चेंज कर लेगा। सही। और हाँ, तो ये गैर मुनसरिफ है। लेकिन ये 15-20% में आप समझ लें 15% तो ये है, बल्कि 17% आप कर लें, ठीक है, 17% आप कर लें इसको। जो 80 से 85% तो ये हो गए जो तीनों हालतों में चेंज करते हैं। 15 से 20% रह गए, उनमें से भी जो है ना 15% तो या 17-18% तो ये हो गए जो दो हाल शक्लें चेंज करते हैं। या सिर्फ गैर मुनसरिफ भी कहा जाता है। आप सिर्फ इसको गैर मुनसरिफ कहें तब भी जो है ना बात ठीक है। ऊपर वाला मुनसरिफ हो जाएगा जो 80-85% है और अस्मा, ठीक है, और ये जो 17% है गैर मुनसरिफ है, ठीक है। इससे गैर हाँ, मतलब जो शक्ल चेंज नहीं करता। नहीं, जो दो शक्लें चेंज करता है, मोरब गैर मुनसरिफ, मोरब है इराब दिया गया गैर मुनसरिफ, ठीक है, मोरब गैर मुनसरिफ जो दो शक्लें चेंज करता है। इसमें गैर मुनसरिफ के आखिरी हर्फ की तब्दीली की चंद मिसालें मदरजा झेल है। अब इसकी मिसालें दे रहे हैं। अब ये वाले अस्मा कैसे होंगे, इनकी शक्लें कैसी होंगी देखें आप। और ये कैसे हमें पता चलेगा ये कौन से ऐसे होते हैं। चंद मोरब गैर मुनसरिफ अस्मा की गिरदान माने। अब आप उस गिरदान को भूल जाएं, वो जो ऊपर की थी ना आपने, मोहम्मदन मोहम्मदन मोहम्मदिन ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदन, वो वाले अस्मा थे, ठीक है। वो ज़्यादातर आपको कुरान में हदीस में ज़्यादातर वही अस्मा नजर आएंगे जो 80 से 85% अस्मा हैं जो अपने तीनों हालतों में शक्लें जो है ना चेंज कर लेते हैं। लेकिन बाकी 15 से 17% जो है वो मोरब गैर मुनसरिफ, वो दो शक्लें चेंज करते हैं। और उनमें क्या होता है, अब उनमें ये इस तरह होता है ये हालत। अब इब्राहीमु इब्राहीमु इब्राहीमा इब्राहीमा, यहाँ आप चेंजिंग देख रहे हैं, यहाँ पे तनवीन नहीं आ रही, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, ये नहीं आ रहा, ठीक है। अब सिर्फ एक पेश आया, एक ज़बर आया और एक ज़बर आया। यहाँ नहीं, हालत जर में भी जो है ना वही आया जो सैम जो उनका हालत नसब में था, यानी उनकी हालत नसब और हालत जर एक तरह से होती है, ठीक है। उसमें जो है ना वो चेंजिंग नहीं होती, वो एक तरह से होती है, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर में। ठीक हो गया। अब हाँ, अब आपने ये वाले गिरदान याद करने होंगे, ये वाले अस्मा पकड़ने होंगे, ठीक है, और उनकी गिरदान और भी ढूंढेंगे इंशाल्लाह हम। लेकिन जो है ना यहाँ पे जो यहाँ दिए हुए ना वो तो आपने गिरदान आप इसकी पक्की करें। इब्राहीमो इब्राहीमा इब्राहीमा इब्राहिम, आप मेरे साथ पढ़ें 3-4 दफे को। इसमें तो ये फिर हाँ दो शक्लें आ गई ना, इब्राहिम और इब्राहिमा है। हाँ, लेकिन ये हम 3 दफा पढ़ेंगे क्योंकि हालत नसब में भी है और हालत जर में भी इब्राहिमा है। ये हालत 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 जर ये मुस्तकिल हालत है। और जर में भी वही हो गया। सही है। हाँ, अब मैं कहूँगा ना मरर तू भी इब्राहिम। हाँ। हाँ, तो अब देखे ना, अब मैं अगर कहता हूँ ना रअई तो इब्राहिमा, तो ये नसब में हमें जुमले से समझ आएगा कि इस पे फेल वाक़या हुआ है। रअई तो मैंने देखा इब्राहिम को, तो मेरा देखने का फेल किस पे वाक़या हुआ है, इब्राहिम पे, ठीक है। तो यहाँ पे इब्राहिम हालत नसब में है, हमें जुमले से पता चलेगा जब हम जुमले का तर्जमा हमें आता होगा। और सही। मरर तो अगर कोई कहता है मरर तो भी इब्राहिमा कि मैं गुजरा, ठीक है, अब मेरा फेल उस यानी कि उसके ऊपर नहीं वाक़या हुआ बल्कि उसके साथ से गुजरा। मरर तो भी इब्राहिमा, मैं गुजरा, ठीक है, उसके पास से। जैसे देखने का फेल उसके ऊपर वाक़या हुआ था ना, ऐसे गुजरने का फेल उसके ऊपर नहीं वाक़या हुआ बल्कि उसके करीब से हुआ, तो उसके साथ इजाफा है, ठीक है। मैं गुजरा इब्राहिम के पास से, मरर तो भी इब्राहिमा, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो है अब वो हालत जर में है, ठीक है, लेकिन इब्राहिम है। तो ये 3 याद करने होंगे, इब्राहिमो इब्राहिमा इब्राहिमा, ऐसे इसकी गिरदान करनी होगी, ठीक है। ये कौन सी है, ये अपने ज़हन में रखना है। मोरब गैर मुनसरिफ आप उसको कह सकते हैं, या यानी कि गैर मुनसरिफ भी आप इसको कह सकते हैं। मोरब का मतलब जिसको इराब दिया गया, अब ये इराब ही है ना, ये इराब है। ये आखिर में जो है ना ये पेश नहीं है, आप इसको पेश नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे ये रफा है, ठीक है, ये रफा है, ये रफा है, ठीक है। हाँ, अब इसको जो है ना आप इसको ज़बर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये रा के ऊपर जो है ना ये ज़बर है, ठीक है, लेकिन जो ग्रामर के टर्म है ना, वैसे तो आम बंदे के टर्म में तो ये भी ज़बर ही है, लेकिन जो ग्रामर पढ़ने वाला है ना वो इस मीम के ऊपर जो ज़बर है ना इसको ये नहीं कहेगा बल्कि वो कहेगा ये नसब है, ठीक है। ये हाँ, ये नसब है, ये इराब है, ये इराब है, ठीक है। और ये एंड पे जो ये अब ज़बर आई है ना यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसको वो नसब नहीं कहेगा बल्कि इसको जो है ना ये कहेगा हालत जर में है, जर है, ठीक है, ये जर है, ठीक है। अब जो हमारा ज़हन में इसमें अब एक और चीज है ना, हम सिर्फ एक वर्ड को देख के उसके रफा नसब और जर की वो नहीं कर सकते। रफा की तो हम पहचान कर सकते हैं, नसब और जर की नहीं कर सकते, सिर्फ एक सिंगल वर्ड को देख के। नहीं नहीं नहीं, वो भी इंशाल्लाह अब आगे आ जाएगा ना। ये मोरब गैर मुनसरिफ ना ये ज़्यादातर पता क्या होते हैं, अब अंबिया के नाम होते हैं, ठीक है, शहरों मुल्कों के नाम होते हैं, औरतों के नाम होते हैं, या जो रंग वगैरह हैं हमारे वो ज़्यादातर गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। अब गैर मुनसरिफ की बड़ी अलामत तो यही है ना कि उसमें आप देखें इब्राहीमू आया, इब्राहीमुन नहीं आया,
ٹھیک ہے. ابراہیم نہیں آیا جب تو آپ سمجھ جائیں گے یار اچھا یہ غیر منصرف ہے, تو میں اس کا جو ہے نسب اور جر ہے یہ ابراہیمہ ہوگا, ابراہیمن نہیں ہوگا. آپ قرآن پاک میں پورا قرآن پاک میں کھول کے جہاں بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو کبھی بھی ابراہیم نہیں نظر آئے گا یا ابراہیم من نہیں نظر آئے گا. عربی بندہ کوئی بھی اگر وہ بولے گا نا جا ابراہیم, آپ کہیں گے غلط, یو آر رانگ برو. Why you are wrong? Because we know rules of Arabic. Because Ibrahim is the word, it's from category, it belongs to Mu'arab Ghair Munsarif. It's not Mu'arab Munsarif. So you are going to in a wrong way. So you write yourself, okay? تو یہ رولز کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ رولز آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ معرب غیر منصرف. انبیاء کے نام ہیں, اچھا اب آپ کہیں گے محمد بھی تو نام تھا انبیاء کا, ٹھیک ہے, تو کچھ نام ہیں انبیاء کے, یہ ذہن میں رکھیں 25 نام آئے ہیں قرآن پاک میں نا, 25, ٹھیک ہے. تو اس میں سے جو زیادہ تر ہیں 16 17 18 تک جو ہے نا وہ ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, ٹھیک ہے, داود, سلیمان, اور اس طریقے سے جو ہے نا 17 18 19 20 جو ہے نا وہ غیر منصرف ہیں زیادہ تر, ٹھیک ہے. 5 ایک ہیں محمد ہے, ٹھیک ہے, نوح ہے, اور اس طریقے سے کچھ اور ہیں جو تھوڑے سے ہیں, ٹھیک ہے, 4 یا 5 ہیں اس طریقے سے ہیں جو کہ منصرف میں آتے ہیں, اور باقی زیادہ تر جو انبیاء کے نام ہے نا قرآن پاک میں وہ غیر منصرف ہیں, ٹھیک ہے. اب سلیمان ہوا, یہ کبھی بھی آپ کو سلیمان نہیں نظر آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. آپ لاجک آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ غیر منصرف ہے, ٹھیک ہے. یہ غیر منصرف پہ جو ہے نا تنوین نہیں آتی. غیر منصرف کا یہ قاعدہ ہے, یہ رول پکا آپ ذہن میں رکھنے کہ غیر منصرف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. کیا نہیں آتی؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو, ٹھیک ہے. تو غیر منصرف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. ہاں, غیر منصرف پر کبھی بھی, لہٰذا جو غیر منصرف ہوگا نا وہ تنوین قبول ہی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, وہ تنوین قبول ہی نہیں کرے گا. تو لہٰذا اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا بھائی ابراہیم آیا ہے, ٹھیک ہے, سلیمان آیا ہے, داود آیا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ چل جائے گا نا. عزیر ابن اللہ, ٹھیک ہے, عزیر ہے, یا اس طریقے سے انبیاء کے جتنے بھی نام دیکھیں گے نا تو اس میں زیادہ تر آپ کو غیر منصرف نظر آئیں گے. 18 سے 20 جو ہے نا وہ تقریباً غیر منصرف ہے. تو ابراہیمہ. اچھا یہ آپ یہ ایک جلدی سے جو ہے نا اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے, ایک دفعہ خود پڑھیں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں یہ والی گردان بھی بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. معرب غیر منصرف, ابراہیمہ, مکاتو, اچھا مکہ کا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ کاف کے اوپر صرف زبر ہے. مکہ تا. مریمہ. ہاں, اس طرح جو نام ہے نا, یہ جو نام ہے عورتوں کے زیادہ تر وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. کچھ ہیں. اب عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام, ٹھیک ہے, یا حفصہ, ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو نام ہے نا عورتوں کے, اب اس میں ہمیں صرف تنوین اور ان سے پتہ چلے گا زبر پیش سے کہ یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں غیر معرب غیر منصرف ہے, اور وہ دوسرا ہے معرب منصرف. صرف ان چیزوں سے ہم چلنا ہے. ہاں بالکل, یہ آپ کو ویسے بھی اندازہ ہو جائے گا نا جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ معرب منصرف میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں نا پہلے, اب یہ میں آپ کو بتاؤں اس جگہ کے جتنے بھی نام ہیں, ملکوں کے جتنے بھی نام ہیں, شہروں کے جتنے بھی نام ہیں, جگہوں کے جتنے بھی نام ہیں, وہ غیر منصرف ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ پاکستان پا نہیں ہے نا عربی میں, ٹھیک ہے. مصرا, ٹھیک ہے. قطرہ, ٹھیک ہے. تو وہ اب پاکستان نہیں ہوگا کیونکہ وہ شہر کا نام ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سٹیز کے نام لاہورا, لاہور نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. فیصل آباد. تو اس طریقے سے جو شہروں ملکوں کی جگہ کے نام ہوتے ہیں نا یہ بھی جو ہے نا غیر منصرف میں آتے ہیں. جیسے مکہ تھا. مریم, عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں, عورتوں کے نام, ٹھیک ہے, یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں زیادہ تر, ٹھیک ہے. مریمہ, عائشہ, حفصہ, اور اسرائیل. اب دیکھیں نا اسرائیل بھی انبیاء کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو اسرائیل, اور احمر, اور رنگوں کے نام, رنگ کے نام, یا جو بھی اس وزن پہ جو آئے گا نا, اس وزن پہ یہ احمر ہے نا, تو اس طریقے سے جو اسود ہے, اقمر ہے, ٹھیک ہے, اور افعال ہے, یا افعال کے وزن پہ جو بھی آئے گا نا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی جو ہے نا غیر منصرف ہوگا. اوسطو, ٹھیک ہے, اوسطو, یا اجملو,
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. یہ جو حسان بن ثابت کے اشعار تھے، مشہور اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت کے بارے میں، تو اس میں وہ اجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے خوبصورت تو کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے، اجمل منک لم تلد النساء. تو اجمل، ٹھیک ہے، جو اس وزن پہ جو بھی ہوگا نا، ٹھیک ہے، وہ بھی غیر منصرف میں آئے گا. احمر، احمرا، احمرا، سرخ رنگ کو کہتے ہیں احمر، ٹھیک ہے، یعنی حلت الحمراء، حلت الحمراء جو عورتوں کا ہوتا ہے نا، سرخ جوڑا، حلت الحمراء. سأشتری لکی، سأشتری لکی حلت الحمراء، آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں آپ کے لیے جو ہے نا قریب جو ہے سأشتری عن لکی حلت الحمراء، میں ان قریب آپ کے لیے جو ہے نا وہ سرخ جوڑا خریدوں گا. اسود، ٹھیک ہے، اسودا، اسودا، اسود، اسودا، اسودا. تو یہ غیر منصرف ہے، یہ خود بھی بتائیں گے. امید ہے کہ مندرجہ بالا مثالوں میں آپ نے بات نوٹ کر لی ہوگی کہ غیر منصرف اسماء کا نسب اور جر ایک ہی شکل میں آتے ہیں. مثلا ابراہیم و حالت رفع سے حالت نسب میں ابراہیمہ ہو گیا، لیکن حالت جر میں ابراہیمی نہیں ہوا، بلکہ ابراہیمہ ہی رہا. اسی طرح باقی اسماء کی بھی نسب اور جر ایک ہی شکل ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. تو اب وہ جو آپ کے ذہن میں تھا نا جو پچھلی گردان کر کے کہ جو نسب، جو حالت نسب ہے وہ دو زبر آتی ہے، نہیں، یہ حالت ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب جو ہے نا، اب بندہ کہ بھائی کیا آپ، اب ہاں یہ ہو گیا، یہ حالت ہے، حالت ہو ہاں جیسے یہ حال، اب بندہ کہ بھائی کس حالت میں ہو جی، بندہ کہ جی میں جی جو ہے نا بخار کی حالت میں ہوں، ٹھیک ہے. اب بخار کی حالت میں اس کے 100 علامات ہیں نا، بہت ساری چیزیں، وہ کبھی کبھی جو ہے ہاں حالت تعین کرنے کے لیے نا، یہ وہ ہم کس حالت میں ہم استعمال کر رہے ہیں. ہاں کس حالت میں استعمال کر. اب رأیت ابراہیمہ، ابراہیم کو ہم نے جو ہے نا مفعول واقعہ ہوا نا، ٹھیک ہے، ابراہیم کو دیکھا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ حالت نسب میں ہے، لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ دو زبر آئے گی، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف ہے، تو اس کی جو ہے نا غیر منصرف کی جو ہے نا یہ تنوین آ نہیں سکتی، ٹھیک ہے. تو اب یہ ابراہیمہ ہوگا، تو وہ دو زبریں جو ہے نا وہ نسب کی علامت نہیں ہے. بخار کی علامت صرف آنکھیں سرخ ہونا نہیں ہے، ماتھے کو گرم ہونا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو بخار کی علامت ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ علامت کے طور پہ ہے. لیکن وہ علامت بندے بندے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے کوئی بچہ ہے، اس پہ بخار کا اور ریئیکشن ہوگا، بڑے کا اور ریئیکشن ہوگا، کسی اور عورت کا اور ریئیکشن ہوگا. بہت سارے بندے بہت سارے ہیں نا، تو ریئیکشن بھی اور طرح سے ہوتا ہے. تو یہ حالت نسب یہ مستقل ہے، تین چیزیں حالت رفع نسب جر، لیکن ان کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر ہوگی یہ چیز. اچھا ابھی ہاں جی، کتنا رہ گیا یہ؟ ہاں مشق تک ہم پہنچ جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، تاکہ آپ کل ویسے تو 1:45 بھی جماعت ہوتی ہے، میں تو زیادہ تر ادھر جاتا ہوں 1:45 پہ. تو آپ کون سے ویلے پہ جاتے ہیں، 1:30 پہ یا 1:45 پہ؟ میرا تو اپنا طور مان بھائی ابھی وہ ٹرانک کا تھوڑا سا پرابلم ہے نا، اس لیے میں ابھی گھر میں ہی پڑھ رہا او ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ہم مطلب کمپلیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو. ہوں. ہاں جی آپ کریں. بس صحیح ہے. ہاں تو ہم تاکہ یہ سبق مکمل ہو جائے نا آدھے میں نہ رہے. تو ابھی تک کی بات کوئی ایسی کنفیوژن والی بات تو نہیں ہوئی؟ سارا مجھے کلیئر ہو گیا، سارا سمجھ آ گیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، آگے بھی آسان ہے. اچھا، غیر منصرف اسماء کے آخری حرف پر حالت رفع میں ایک پیش اور نصب اور جر دونوں حالتوں میں صرف ایک زبر آتا ہے، لہٰذا ایک زبر لکھتے وقت الف کا اضافہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک زبر جب ہم لکھیں گے نا تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وہ یہ بھی ہو. دو زبریں ہوتی ہیں نا جب، تو تب تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کام، ہاں وہ ہیوی ہو جاتا ہے نا، ہیوی، بعض لیٹر ہیوی ہو جاتا ہے. تو ابراہیمن پڑھتے ہوئے تھوڑا سا دشواری ہوتی ہے، نون آ جاتا ہے. تو وہ جب اس کو ساکن کریں گے تو ابراہیمہ اس طریقے سے بھی ہو جائے گا نا. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ سین جو ہے نا ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں یہ بھی ہو گیا کلیئر. اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے. اچھا جی، اور نصب اور جر دونوں حالتوں میں صرف ایک زبر آتا ہے، لہٰذا ایک زبر لکھتے وقت الف کا اضافہ نہیں ہوتا. یہ قاعدہ صرف دو زبر کے لیے مخصوص ہے. یاد رکھیے کہ اسم غیر منصرف کے آخر پر تنوین کبھی نہیں آتی. یہ تو پکا رول ہے، یہ تو آپ بالکل لکھ لیں جو ہے نا، یہ جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ پکا یاد ہونا چاہیے کہ غیر منصرف کے آخر پر تنوین کبھی نہیں آتی ہے. غیر منصرف کے جس پر تنوین آ جائے مطلب وہ کیا ہے، وہ منصرف ہی ہے، ٹھیک ہے، غیر منصرف. منصرف نہیں ہو سکتا. ہاں وہ تو اس سے نکال لیں آپ، ٹھیک ہے، اس بک میں نہیں آتا. یعنی کہ جو منصرف وہ ہوگا صرف وہ تنوین اس پہ آئے گی، ٹھیک ہے، غیر منصرف پہ تنوین نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے منصرف اور غیر منصرف اسماء میں تمیز کرنے میں آسانی ہوتی ہے. دیکھیں آسانی ہوگی نا، ٹھیک ہے.
بڑا فرق تو ہمیں پتہ چل گیا ہے. اب جو اسما کی دو مین کیٹیگریز ہیں وہ تو یہی ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ کیا ہیں کہ منصرف اور غیر منصرف, ٹھیک ہے. یہ مورب کی دو قسمیں ہیں, ٹھیک ہے, مورب کے اندر ہی آتی ہیں, ٹھیک ہے. دونوں پہ اعراب لگا ہوا ہے, لیکن اعراب کے اپنے اپنے سٹائل ہیں. ان پہ جو ہے نا تنوین آتی ہے منصرف پہ, جو 80 سے 85% اسما ہے, اور جو غیر منصرف ہے جو 15 سے 17% ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جناب اعلیٰ اس پہ جو ہے نا تنوین نہیں آتی. تو جو بڑے دو قسمیں ہیں نا ایسے اسما کے, پوری عربی زبان کے جو اسما ہیں, نام ہیں, ان کی جو حالتیں ہیں رفع نصب جر میں وہ کس طریقے سے ہوں گی, کس طریقے سے کیٹیگرائز ہوں گی, اس میں جو دو بڑی حالتیں جو تقریباً 98% ہمارے اسما تو اسی میں کور ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں پتہ چل گئے ہیں کہ جو منصرف ہوگا اس میں جو ہے نا تنوین آئے گی, دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ, اور غیر منصرف ہے اس میں کیا ہوگا, ایک پیش آئے گا اور ایک زبر آئے گا اور ایک زبر آئے گا. یہ ہمیں چیز پتہ چل گئی ہے, جس کی وجہ سے منصرف اور غیر منصرف اسما میں تمیز کرنے میں آسانی ہوتی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں اسم مورب منصرف ہے یا غیر منصرف. تو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ غیر منصرف اسما کو پہچاننے کے کچھ قواعد ہیں جو آخر میں پڑھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کافی سارے قواعد ہیں اور 10 قاعدے ہیں ان کے, ٹھیک ہے. وہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں, مدرسے مطلب وہ میری کاپی میں ہیں, اگر آپ کو شوق ہوا تو میں وہ بھی بتا دوں گا آپ کو, لیکن وہ تھوڑے سے مشکل ہو رہے تھے. آسان انداز میں کیا, آسان سمجھنے میں کیا, فی الحال ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ انہوں نے کیا ذخیرہ الفاظ میں ہم غیر منصرف اسما کی نشاندہی ان کے آگے لفظ غین بنا کر دیا کریں گے, کیونکہ وہ اگر وہ جو قواعد ہم پڑھیں نا تو اس میں کئی چیزیں آتی ہیں جو ہم نے پڑھی نہیں ہے ابھی, وہ آگے چل کے آئیں گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے کہا ہے وہ آگے. تو غیر منصرف اسما کی نشاندہی ان کے آگے لفظ غین بنا کر دیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو غین ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ غیر منصرف ہے. ہاں, اس نے آپ نے اس اسم کو اس طرح ڈیل کرنا ہے, غیر منصرف کی طرح. آپ نے اس کے اوپر تنوین نہیں ڈالنی, آپ نے اس کی جر پہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, دو زیر نہیں ڈالنی ہے, زیر نہیں ڈالنی. تو گویا سر دست آپ کو جن اسما کے متعلق بتا دیا جائے انہیں غیر منصرف سمجھیے, ان پر کبھی تنوین نہ ڈالیے, اور ان کا رفع نصب جر اس طرح ہوگا. یہ دیکھیں, یہ ہوگا نا پیش زبر ایک زبر, ہاں, یہ ان کی حالتیں ہو جائے گی, رفع نصب اور جر میں ان کی دیکھیں نا اس کی حالت شکل اس طرح چلی گئی ہے کہ ساتھ لکھیے. نیز یہ بھی نوٹ کر لیں کہ عربی میں, ہاں یہ جو چیز بتا دی نا انہوں نے تو آپ کا کام آسان ہو گیا, کہ عربی میں عورتوں, شہروں اور ملکوں کے نام عام طور پر غیر منصرف ہوتے ہیں, اور انبیاء کے بھی, وہ میں نے بتایا نا کافی سارے انبیاء کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اور اس طرح رنگوں کے نام بھی میں نے آپ کو بتایا, رنگوں کے نام احمر, اسود, ٹھیک ہے, اخضر, ٹھیک ہے. تو اخضر سبز کو کہتے ہیں نا, سبز کو کہتے ہیں. تو اس طریقے سے عربی زبان کے کچھ گنے چنے اسما ایسے بھی ہوتے ہیں جو رفع نصب جر تینوں حالتوں میں کوئی تبدیلی قبول نہیں ہوتا. واہ جی واہ, واہ جی واہ, یہ بیچارے کوئی 1-2% ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بڑے خصوصی لوگ ہوتے ہیں, آپ سمجھ لینا, بڑے پروٹوکول وی آئی پی. تو ہر ملک میں آپ کو, ہر ملک میں پتا ہے آپ کو, پتا نا ایسے لوگ تو ہوتے ہیں 1-2% ہی ہوتے ہیں, مطلب 1-2% نہیں, اس سے بھی کم ہوتے ہیں, لیکن آپ چلیں سمجھ لیں جو ہے نا ایک گنے چنے کچھ جو ہے ایسے ہوتے ہیں. معصوم شہزادے جن کو آپ کہنا شہزادے ہیں جناب, اور سینی ساری دنیا کو جو کچھ چین جانا ہو جائے, ہم نے نہیں چین جانا بھائی, ہماری مرضی. کہتے ہیں ہماری جسم, کہتے ہیں ہماری جسم ہماری مرضی, ہم نہیں چین جاتے, ٹھیک ہے. جو کرنا, جو کھاڑنا ہے کھاڑ لو بھائی, ہم ایسے ہی رہیں گے. اور تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں, ہاں بھائی, تینوں حالتوں میں. ہاں, وہ کہیں گے ٹھیک ہے لوگوں کو پریشان ہونا ہے ہونے دو, لوگ ہمیں دیکھتے ہیں بھائی یہ کون سی حالت میں ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہاں, یہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں نا کہ ایک بندہ خوشی کی حالت میں اور طرح ہوتا ہے, غم کی حالت میں اور طرح ہوتا ہے, غصے کی حالت میں اور طرح ہوتا ہے, ریلیکس حالت میں وہ اپنی شکلیں چینج کرتا ہے نا, ٹھیک ہے. اب جب ٹھان قوم ہے, ٹھیک ہے, غصے میں وہ سرخ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کچھ ہوں گے جو غصے کی حالت میں ان پر دانت پیسنے شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اب پتہ چلے گا وہ غصے میں ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بھی حالت ہے نا, چاہے غم کی حالت ہے, کوئی فوت ہو گیا, چاہے خوشی کی حالت ہے, وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں, چینج نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کچھ ٹیچرز میں بھی ایسے ہوتے ہیں نا کچھ ٹیچرز میں بھی ایسے ہوتے ہیں, ہاں, سبق بھی اچھا پڑھو لیکن پھر بھی ایسے خوشی کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے ان کے چہرے پہ, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے یار میں نے کوئی غلط کام کر. ایسے باس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ کمپنیز کی, ٹھیک ہے, وہ اپنی حالت نہیں چینج کرتے, ٹھیک ہے, وہ نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ کے حالت میں آتا نا, تو وہ ایک رگ تھی جو درمیان میں وہ نظر آتی تھی نا, ایسے اب نہیں سرخ, ٹھیک ہے. اور اگر یعنی کہ مسکراتے بھی تھے, خوشی کی ویسے تو مسکراتے عام وہی روٹین تھی, تو وہ تو چہرہ کھلکھلا اس طریقے سے, ٹھیک ہے. لیکن وہ یعنی کہ حالت, وہ جو بندہ دل سے جیسے ہوتا ہے نا, اس کی حالت اسی طرح اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے کہ یہ بھی خوشی کی حالت میں ہے, وہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے, غصے کی حالت میں تبھی پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایسے اسماء کو مبنی کہتے ہیں, مبنی, ٹھیک ہے.
اور اس کے بارے میں تو مدرسوں میں شعر پڑھا جاتا نا کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، کہ زمین چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے نا، گل محمد نے چینج نہیں ہونا، ٹھیک ہے. ایسے اسما کو مبنی کہتے ہیں. یہ مورب کا آپ سمجھ لیں اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے. مورب تو وہ ہے نا جو بیچارہ جو ہے نا وہ تو چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ذرا سا جو ہے نا اس کو ایسے بچے جو ہے نا معصوم سے پیارے سے ٹیچر ذرا سا ڈانٹ دینا چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ذرا سا ٹافی دے دے تو خوش ہو جائیں گے، ٹافی دینے سے خوش ہو جائیں گے، یہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. مورب منصرف اس کو آپ ڈال لیں، ٹھیک ہے. تب بچوں کی اس میں آپ کریں نا تو مورب منصرف. اور ایسے ہیں جو دو شکلوں میں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں، زیادہ غصہ کریں یا زیادہ نرمی پیار کریں تو وہ چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ ہوں گے بچے جو مرضی کر لے ٹیچر، اور انہوں نے چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں وہ مبنی. تو یہ مبنی جو ہے نا مورب سے ہٹ کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے. ان کا قاعدہ نہیں ہے بھائی، ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، چاہے آپ پرنسپل کو بٹھا کے لے آؤ، چاہے آپ جو مرضی کرو بھائی، انہوں نے نہیں چینج ہونا بھائی، ٹھیک ہے. ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. اس سلسلے میں بھی ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ذخیرہ الفاظ میں ان کے آگے میم بنا کر ہم نشاندہی کریں گے کہ یہ الفاظ مبنی ہیں. لو جی تہاڈی آسانی، ٹھیک ہے. ان کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ اسپیشل لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ واؤ جی، ہم ان کو دیکھتے ہیں جی. چند مبنی اسماء کے گردان معانی دیکھ لیتے ہیں جی. حالت رفع، ٹھیک ہے. اب یہ ہاذا اسماء اشارہ جو ہے نا، اسماء اشارہ، ٹھیک ہے. ہاذا ہاذہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چینج نہیں ہوتا ہے. اب ہاتھ ہے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ ویسے کریں گے کیا اس کو آپ؟ ہاذا تو پہلے سے فتح لگی ہوئی ہے، پہلے سے بھی کہتا ہے میں تو ہوں ہی کچھ اور طرح کا، ٹھیک ہے. تو اب میں ہاذو تو نہیں ہونا، ہاذو نہیں، ہاذا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہاذا بیتن، یہ گھر ہے، ہاذا. تو اب ہاذا حالت رفع میں بھی یہ ہوگا، حالت نصب میں بھی ایسے ہوگا. تو حالت جر میں جیسے کہیں گے نا جاء ہاذا، وہ آیا. اب اس میں فاعل ہے، وہ آیا، یہ آیا نا، یہ آیا، ٹھیک ہے. جاء ہاذا، یہ آیا. یا کہیں گے رأیت ہاذا، میں نے اس کو دیکھا، لیکن ہاذا ہی رہے گا، ٹھیک ہے. یا حالت جر ہے تو یعنی کہ مررت بہذا، میں اس کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے. اب ویسے دیکھا بھی جائے نا تو ہاذا کوئی بندے کا نام تو نہیں ہے نا ویسے، ٹھیک ہے. یہ تو اس میں اشارہ کا وہ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ دس از اے بک، یعنی کہ ہاں دس از. تو الذی بھی اسی قسم کا نام، کوئی بندے کا نام تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا نام تو. الذی کا مطلب جو کہ اس میں ٹھیک ہے. سارے آلموسٹ اشارے والے ہی آئیں گے. ہاں اس ٹائپ والے ہیں، ٹھیک ہے. الذی مطلب معنی بھی ان کا ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے. کوئی چیز تو نہیں ہے نا، کوئی چیز تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. یہ تو بھی اشارے. الذی، ہاں جو یہ بھی مطلب اشارہ ٹائپ الذی، لیکن جو الذی عنده علم، میرے پاس وہ بندہ ہے جس کے پاس بڑا علم تھا، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ رأیت الذی کان یدرس فی تلک المدرسہ، کہ میرے پاس وہ بندہ ہے جو اس مدرسے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہ حالت نصب میں ہے لیکن وہ الذی ہی ہے. تو آپ کو وہ اندازہ کرنا ہوگا، اچھا پیچھے رأیت فعل ہے، فعل وہاں پیچھے موجود ہے، لہذا مفعول ہے، ٹھیک ہے. الذی سے آگے بات چل رہی ہے جو کہ یعنی فلاں جگہ پڑتا ہے، تو یہ سارا مفعول بن جائے گا. مررت بالرجل الذی، میں ایسے بندے کے پاس سے ہوا. اچھا آپ دیکھیں نا، اب مررت بالذی نہیں ہوگا، مررت بالرجل الذی، میں ایسے بندے کے پاس سے گزرا جو کہ اب جر جو آنی تھی نا وہ پیچھے آ چکی ہے، برجل، ٹھیک ہے. تو الذی جو کہ جو ہے نا وہاں اس کمپنی میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. الذی یعمل فی تلک الشرکہ. تو اس طریقے سے جانا یہ ویسے بھی ان کا. اور تل کا بھی اس میں اشارہ ہے، وہ، ٹھیک ہے. تل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کے شروع میں ہے، ٹھیک ہے. تل کا تو یہ اس ٹائپ کے ہیں، یہ تھوڑے بہت ہیں، مطلب 1-2% ہیں، ٹھیک ہے. مطلب ان کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. یہ عربی کا تو لاکھ سے اوپر اسماء ہے نا، 1,20,000 ہیں، اتنے ہیں تقریباً، ولا عالم. تو اور بھی ہوتے ہیں مطلب ہیں، لیکن لاکھ سے اوپر ہی ہیں. تو ان میں سے یہ چند ایک ہیں، مطلب 1-2% ہی بنیں گے، ٹھیک ہے. تو بس آسان طریقہ انہوں نے کر دیا کہ وہ آگے جو ہے نا وہ لکھ لیں گے، میم لکھ دیں گے. اب اسم کی حالت کے متعلق چند باتیں سمجھ کر یاد کر لیں. اچھا اب آپ کو کلیئر ہوگا نا کہ جو عربی کے اسماء ہیں وہ کتنی طرح کے ہیں؟ 80-85% کون سے والے ہیں؟ 80-85% وہ جو چینج ہو جاتے ہیں، منصرف. ہاں مورب منصرف، یعنی کہ تینوں شکلوں میں جو ہے نا اپنی حالت چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 15-17-18% کون سے والے ہیں؟ وہ غیر مورب منصرف ہیں. ہاں نہیں، مورب غیر منصرف، ہاں ہوں گے مورب ہی، غیر غیر مورب نہیں منصرف ہوں، مورب غیر منصرف، ٹھیک ہے. ہاں 2 وہ شکل میں ہاتھ چینج کرتے ہیں نا. دو ہاں شکل اور ان پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ بھی کلیئر ہے. اور مبنی صاحب کون ہے؟ مبنی صاحب جو چینج ہی نہیں ہوتے ہیں. نہیں چینج ہوتا بھائی، جو مرضی کر لیں آپ میں کہتا ہوں آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے نہیں چینج ہونا، انہوں نے نہیں چینج ہونا، آپ کو ان کے مطابق چلنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اسم کی حالت کے متعلق چند باتیں سمجھ کر یاد کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخری حصے میں ہونے والی تبدیلی کو عربی گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ اعراب. ہاں جو چینجنگ ہوتی ہے نا محمدن، اب یہ دال کے اوپر جو چینجنگ آ رہی ہے نا،
اب یہ دیکھیں نا اب اگلے میں محمدن آ گیا نا لیکن پیچھے والا میم ہا میم اسی طرح ہی ہے. چینجنگ کس میں آئی ہے؟ اینڈ پہ آئی ہے, دال پہ آئی ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا دال کے اوپر جو کچھ ہے نا وہ اعراب ہے, ٹھیک ہے. اور جو پیچھے جو ہے نا وہ حرکات ہیں, وہ حرکتیں ہیں, ٹھیک ہے. یاد رہے کہ کسی اسم کی حالت سے مراد اس کی اعرابی حالت ہی ہوتی ہے. ہم کہیں گے بھائی کس حالت میں ہے, حالت نصب میں ہے جی, اچھا یہ اس کی اعرابی حالت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا اعراب جو ہے نا, یعنی اعراب کا مطلب جو اس کی آخری حرف کے اوپر جو شکل ہے نا وہ حالت نصب میں ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے. اب وہ اگر ابراہیم ہے تو ابراہیمہ ہو جائے گا, زیدن ہے تو زیدن ہو جائے گا حالت نصب میں, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی اعرابی حالت ہی ہوتی ہے جو تین ہی ہوتی ہیں, یعنی رفع نصب جر, یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی چوتھی نہیں ہے. اور ہر اسم عبارت میں استعمال ہوتے وقت مرفوع منصوب یا مجرور ہوتا ہے. ہر اسم چاہے وہ پہلی قسم سے ہے 80-85% قسم سے ہے, ٹھیک ہے, مورب منصرف سے ہے, یا چاہے وہ مورب غیر منصرف ہے, ٹھیک ہے, جو 15-20%, چاہے وہ جو ہے نا, چاہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں بالکل, ہاں وہ چاہے وہ مبنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی لفظ کی اعرابی حالت چونکہ زیادہ تر حرکات دوسری بات یہ ہے کہ کسی لفظ کی اعرابی حالت چونکہ زیادہ تر حرکات, ہاں زیادہ تر ایسی ہوتا ہے نا کہ حرکتیں آتی ہیں نا اس پہ زیور زیر پیش آتی ہے یا تنوین آتی ہے نا, کہ تبدیلی سے ظاہر کی جاتی ہے. زیادہ تر جو الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, ان میں جو ظاہر ہوتی ہیں پتہ چلتا ہے نا ہمیں, وہ اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے یہاں پہ زبر آ گیا ہے, زیر آ گیا ہے, تو یہ حرکت چینج ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو لوگ اس حرکت کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ اعراب, مطلب یہ اعراب ہے, اسی کو پکا سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ حرکت تو ضروری نہیں ہے. اب مسلم ہے تو تسنیہ میں جائے گا مسلمان ہی ہو جائے گا, تو اس میں تو حرکت ہی نہیں ہے. یعنی اعراب بالحرکہ نہیں ہے, اعراب بالحروف بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یعنی کہ وہ جو اینڈ والی چیز ہوتی ہے نا وہ اعراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو چینج ہوتی ہے. اس لیے حرکات لگانے کو بھی غلطی سے اعراب کہہ دیتے ہیں. حرکات لگانے کو, اب یہ حرکت لگائیے نا اینڈ پہ, تو اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہی اعراب ہے. حالانکہ اعراب ایک حالت کا نام ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کسی بھی طرح کسی بھی شیپ میں آ سکتی ہے. بخار ایک حالت کا نام ہے, ٹھیک ہے, جو کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے, ویریشن ہے اس میں. جبکہ ان دونوں میں وہ فرق ہے. اعراب اور حرکات کے فرق کو ہم ایک لفظ کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں. لفظ منافقون کے آخری حرف قاف پر جو دو پیش ہیں, یہ اس لفظ کا اعراب ہے. یہ کیا ہے؟ اس لفظ کا اعراب ہے. جبکہ قاف سے پہلے کے حروف پر جہاں کہیں زبر زیر اور پیش لگے ہوئے ہیں, دیکھیں نا, میم پر پیش ہے, نون کے اوپر زبر ہے, فا کے نیچے زیر ہے. اب یہ پیش زبر, اس کو آپ اعراب نہیں کہیں گے, یہ تینوں یہ اعراب نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اعراب کیا ہے؟ یہ اس منافقون کا یہ اعراب ہے, ٹھیک ہے. پیچھے والے حرکات ہیں, یہ حرکتیں ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ سب اس لفظ کی حرکات ہیں, جو پیچھے آئی ہیں نا وہ حرکات ہیں, اور یہ اعراب ہے اینڈ پہ. اس طرح لفظ ابراہیم کے آخری حرف میم پر ایک پیش اس کا اعراب ہے. یہ جو اس کا اعراب ہے نا یہ آخر ہے, ٹھیک ہے. ہاں نحو میں ہم اس سے ڈیل کریں گے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہ یہ تو ہمارا اصل یہ ٹارگٹ یہ ہے, یہ چینج ہوتا ہے. یہ جو چینج ہوتا ہے نا یہ اصل ہے یار, یہ چینج کیوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو سمجھنا ہے, اس کا اعراب ہے. جبکہ اس سے پہلے کے حروف پر زبر اور زیر اس کی حرکات ہیں, یہ ساری حرکات ہیں. حمزہ پر زیر ہے, با کے اوپر ساکن, یہ تو حرکت نہیں ہے, را کے اوپر زبر, یہ ساری حرکات ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی نا آپ کو, حرکات اور اعراب بھی کلیئر ہو گئے ہیں, اور اسماء کی ساری, یعنی اسم کی حالت. اب اسم یعنی اس میں تین بڑی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, تین بڑی چیزیں, اسم فعل حرف, ٹھیک ہے. تو اسم کی حالت آپ نے سمجھ لیا ہے, آپ سمجھ گئے کہ اسم. اب آپ قرآن پاک کھول کے دیکھتے رہیں, جو بھی اسم آئیں گے نا, ٹھیک ہے, ان میں جو کون سی حالت میں, ایک تو ورب ہوگا نا, ورب تو اور طرح سے ہوگا, وہ تو جب ہم پڑھیں گے تو آئے گا نا. لیکن ابھی بھی آپ قرآن پاک کھول کے نا دیکھنا شروع کریں, یار یہ اس حالت میں ہے, شیء اس حالت میں ہے, ادھر اس حالت میں ہے, ٹھیک ہے, جس کی حالتیں چینج ہو رہی ہیں. اچھا اب آپ کم از کم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ یار اب ہاتھ ہے نا, ہاتھ ہر جگہ ہاتھ ہی آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ کیا ہے, یہ مبنی ہے. تل کا ہے تو ہر جگہ تل کا ہی آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ مبنی ہے. تل کا چینج نہیں ہو رہا, تل کا سے تلکی نہیں ہو رہا, تل کا ہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چینج نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ دی, اب اللہ دو, اللہ دی یا اللہ دا اس طرح نہیں ہوگا, اللہ دی ہوگا, وہ مبنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جو معرب غیر منصرف ہوں گے تو وہ بھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گے. تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ہماری مشق اصل میں کیا ہے, قرآن پاک کی. تو آپ ابھی سے ہی جو ہے نا قرآن پاک کو, جو بھی آپ سبق پڑھیں نا وہ دیکھتے رہا کریں. اب قرآن پاک کو ابھی سے ہی اپنے پاس ترجمے والا کو قرآن پاک رکھ لیں, اردو ترجمہ ہو جس میں, اس کو آپ غور سے دیکھتے رہا کریں. ابھی سے ہی دیکھنا شروع کریں گے تو جب ہم کمپلیٹ کریں گے, پھر ہم جب اجرا شروع کریں گے نا قرآن پاک میں, پھر تو بہت مزہ آئے گا آپ کو, ٹھیک ہے. تو اب اس کی مشق ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ سارا ٹائم اسی کو دے دیں قرآن پاک کو, لیکن جو مشقیں ہوں گی نا وہ تو ضرور صحیح فل طریقے سے, جیسے آپ نے آج حل کیا نا, یہ بہت اچھا کیا آپ نے, ٹھیک ہے. وہ جو جھجک تھی نا وہ بندے میں ختم ہو جاتی ہے نا, وہ بندہ کہتا ہے یار میں تو رائٹنگ نہیں اچھی, یا فلان یا نہیں.
جیسے جیسے کیسے بھی ہے. اچھا لوگ اکثر لوگ جو ہے نا وہ پرفیکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ پرفیکشن مل جائے نا. پرفیکٹ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم سارے کمزوریاں ہیں, ٹھیک ہے ہمیں, لیکن اسی کمزوریوں کے ساتھ ہم شروع کریں, اپنا سفر کا آغاز شروع کریں, ٹھیک ہے. تو جو ہے نا وہ ہاں دوسرے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں یار یہ مسئلہ یہ مسئلہ, نہیں, جیسے کیسے بھی ہیں بس شروع کریں, ایسا ایسا خود ہی ہم پرفیکٹ ہوتے جائیں گے ہر چیز میں انشاءاللہ پرفیکٹ. تو بہتر ہوتا ہے نا. ہاں بالکل بالکل. مندرجہ ذیل اسماء سے اسم کی گردان کریں, مندرجہ ذیل اسماء سے اسم کی گردان کریں. ان میں سے جو اسماء غیر منصرف ہیں ان کے آگے غین اور جو مبنی ہیں ان کے آگے میم بنا دیا گیا ہے تاکہ انہیں ذہن نشین کر لیں اور گردان اس کے مطابق کریں. اب آپ کو پتا ہے کہ جو منصرف ہوگا اس کی گردان کیسے ہوگی, محمد محمدن محمد اس طرح ہوگی, ٹھیک ہے. اور جو غیر منصرف ہوگا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی گردان کیسے ہوگی, ابراہیم و ابراہیمہ ابراہیمہ, اس طریقے سے ہوگی. اور جو مبنی ہے آپ کو پتا ہے اس کی گردان اسی طرح ہی ہوگی, الذی ہے تو الذی الذی, یہ تینوں, لیکن آپ نے تین کے تین پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں وہ پکا ہو جائے کہ حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر, مرفوع منصوب مجرور, یہ آپ کے ذہن میں پکا ہو جانا چاہیے. ساتھ ہی الفاظ کے معنی بھی یاد کر لیں. ہاں اب ٹاسک تھوڑا سا آپ پہ بڑا آ گیا, ٹھیک ہے. بڑا یہ ہے کہ ایک تو الفاظ معنی میں جیسے میں نے کہا تھا شروع میں, جو جہاں بھی آپ دیکھیں یاد کریں, وہ تو ٹاسک ایک الگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو زیادہ ضروری ہے وہ اس بک کے, تو یہ تو آپ سمجھ لیں تو ضروری ہوں, یہ تو پرماننٹ ہوں گے, مطلب جو جہاں بھی آئیں گے الفاظ وہ پھر اگلے دن سنے جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ سے, اور یعنی کہ ٹیسٹ میں بھی وہ دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے. الفاظ میں نے آپ کو یاد ہونا چاہیے. اب یہ ثواب ان کا مطلب کیا ہے, اجر و ثواب. اب آپ نے اس کی گردان پڑھنی ہے, آپ کو یہ پتہ چل گیا, میں آپ سے پوچھوں گا یہ کیا ہے, اسم کی کون سی کیٹیگری ہے, تو آپ دستی جواب دیں گے یہ معرب منصرف ہے, ٹھیک ہے, معرب منصرف ہے. اب آپ اس کی گردان کریں گے, ثوابن ثوابن ثوابن, ٹھیک ہے. اور آگے اس کے نفسن کسے کہتے ہیں, جان کو کہتے ہیں. یہ ترجمہ آنا چاہیے, اور پھر یعنی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس اسم کی کون سی کیٹیگری میں فال کرے گا, یہ والا جو اسم کا یہ جو ہے نا یہ کون سی کیٹیگری میں جائے گا. آپ کہیں گے معرب منصرف میں, یا غیر منصرف میں, یا مبنی میں, کس میں ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب عمران ہوا ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس میں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی گردان کیسے آپ کریں گے, حالت رفع نصب جر میں کیسے گردان کریں گے, اور ایک نام ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سیئاتن برائی کو کہتے ہیں, مسلم مسلمان کو کہتے ہیں, اس کا کو اندازہ ہونا چاہیے. اللتی جو کہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میم دیکھیں انہوں نے بنایا ہوا ہے, مبنی ہے. اللتی یہ بھی مبنی ہے, جو کہ معنی میں ہے, ٹھیک ہے. ماؤن پانی کو کہتے ہیں ماؤن, ٹھیک ہے, ماؤن, تو یہ اس کی گردان. بابن دروازہ. آیتن یہ دیکھیں نا, آیتن گول تا کے ساتھ ہے, نشانی, ٹھیک ہے. شہوتن خواہش. خزیون رسوائی. ثمرن پھل. صبغتن یہ دیکھیں گول تا کے ساتھ رنگ. مدینتن شہر ہے, مدینہ. ویسے المدینہ ہونا, المدینہ تو خاص مدینہ, دا سٹی, دا ہولی سٹی, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں ہے نا, تو وہ مدینہ, ٹھیک ہے. لیکن جو مدینہ تن اگر عربی میں یوز ہونا تو یہ کوئی شہر, کوئی بھی شہر سنا, ہذہ مدینہ جمیلہ, ٹھیک ہے, یہ بڑا خوبصورت شہر ہے. مدینہ شہر کے معنی میں. شمس, اس کا مطلب شہر ہے, شہر مطلب یہ جو انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ ہوتا ہے نا, آ اسکول اور دا اسکول, ٹھیک ہے. آپ کا اپنا اسکول ہے, آپ کہیں دا اسکول, دا اسکول از ویری گڈ, ٹھیک ہے. آ اسکول از ویری گڈ, ٹھیک ہے. کوئی اسکول تو مدینہ تو شہر کے معنی میں ہے نا. جب یہ انڈیفینٹ شیپ میں ہوگا, انڈیفینٹ میں ایسے ہوتا ہے نا, تنوین کے شیپ میں ہوتا ہے, دو پیش لگی ہیں, تو یہ اس کا مطلب ہے کوئی شہر, ٹھیک ہے. لیکن الف لام آپ لگائیں گے وہ مدینہ کا نام ہے, پھر اس کا نام کیا ہے, شہر کا نام اس کا بھی مدینہ ہی ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. عربی میں ہم کہیں گے نا, عربی میں ہم کہیں گے تو المدینہ ہم لکھیں گے, المدینہ, ٹھیک ہے. لیکن اردو میں ہم چونکہ وہ اردو میں تو مدینہ کو مطلب اردو میں تو شہر کہتے ہیں نا ہم, ٹھیک ہے. تو عربی میں مدینہ کو شہر کہتے ہیں نا, تو وہ عربی میں عربی والے جب یوز کرتے ہیں نا تو وہ مدینہ کویت, ٹھیک ہے, یا مدینہ لاہور, وہ کہیں گے مدینہ لاہور سٹی جو ہے نا, لاہور سٹی. لیکن جب وہ مدینہ منورہ کا ذکر کریں گے تو وہ کہیں گے المدینہ یا مدینہ الرسول, وہ پھر کہتے ہیں مدینہ الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر, ٹھیک ہے, مدینہ الرسول, ہاں وہ یہ کہتے ہیں. یا المدینہ کہیں گے, ذهبت الى المدینہ, المدینہ الف لام لگائیں گے, دا سٹی, دا سٹی سے مراد وہ والی سٹی. شمسن سورج. مکہ کا مطلب بھی شہر تھا نہ, مکہ تو جو ہے نا وہ مطلب نہیں شہر, وہ عربی میں تو مدینہ کا مطلب ہے شہر, مکہ تو جگہ ہے, ٹھیک ہے. وہ تو ببکہ تھا, وہ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, کہ یہ ہم نے جو ہے نا بکہ, ٹھیک ہے, وادی آپ اس کو کہہ رہے ہیں, اس طریقے سے ببکہ مبارکن, ٹھیک ہے, ایسی مبارک وادی. تو وہ نام بکہ تھا, وہ پھر مکہ نام اس کا پڑ گیا نا, مکہ ہاں. تو یوسف اب دیکھیں کیا ہے جی, یہ میں نے کہا تھا نا جو انبیاء کے نام ہوتے ہیں تو اس میں یوسف بھی آ گیا. اور جدار جو ہے نا دیوار کو کہتے ہیں. ہا اولائی, اچھا 1:32 ہو گئے. ہا اولائی یہ لوگ, اور یہ جمع ہے, ٹھیک ہے, ہاذہ کی جمع ہا اولائی. رجزن گندگی آفت, اس کے یہ ٹاسک تھوڑا بڑا ہو جائے گا. مساجد غیر منصرف ہے, مسجد کی جمع, ٹھیک ہے.
تو اب اس کے آپ نے ہاں بس یہ کام ہے آپ کا، ٹھیک ہے، الفاظ میں نے یاد کرنے ہیں اور یہ جتنے اسماء ہیں ان کی گردان کرنی ہے اور ان کا آپ نے وہ کیٹیگری آپ نے ڈیفائن کرنی ہے، لکھ کے کریں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا جیسے آپ نے لکھا ہے. تو اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، آپ ساتھ لکھیں گے مشق نمبر 2 اور جو ہے نا اس کو حل کریں گے، ٹھیک ہے، پوری حل ہو جائے گی، اس میں ہم آپ سے سن بھی لیں گے کل، ٹھیک ہے، اور پھر ہم آگے چلتے جائیں گے اپنا. اس کے بعد بڑی اہم بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا مشق آئے گی ہماری جینڈر کے بارے میں، جنس کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ عربی زبان میں جنس کیسے ہوتا ہے، مذکر کون سا ہوتا ہے، مؤنث کون سا ہوتا ہے، مؤنث کی علامات کیا ہوتی ہیں، کس طرح بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، رولز کیا ہیں، وہ سارا اس کے بعد ہوگا. ابھی تک آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے عربی سیکھنے میں؟ نہیں الحمدللہ ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، اب ٹھیک ہے آسان الحمدللہ. آسان ہے مشکل ہے؟ فی الحال تو آسان لگ رہی ہے، بہت آسان، بلکہ اتنی آسان لگ رہی ہے کہ سنتے سنتے یاد ہو رہی ہے سر. سنتے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. سنتے ہاں ہاں انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، باقی تو چلیں ٹھیک ہے، دعا کیجیے گا تو اس اللہ کے تعالیٰ. علاوہ آپ ماشاء اللہ کافی ڈیٹیل سے سمجھا دیتے ہیں، جو چیز رہ جاتی ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے. ہاں نا، پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جائے تو پھر بھی آپ جو ہے نا وہ پوچھ لیا کریں انشاءاللہ. میری کوشش ہوتی ہے تاکہ آسان سے آسان کر کے جانا تاکہ سمجھ آ جائے. ٹھیک تو ہو گیا تھا. ہاں ابھی آپ کو یہ بھی فائدہ ہے نا کہ وہ جو راشد بھائی کو جو میں نے پڑھایا ہوا ہے جس طریقے سے ان کو لے کے چلوں، وہ تجربہ بھی میرے ساتھ ہے نا. ہاں بالکل بالکل وہ ہاں تجربہ. ہاں ہاں یہ چیز بھی ہے. وہ تو ماشاء اللہ وہ کون سی مشق پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ وہ تو جناب وہ ان کا دوسرا حصہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، دوسرا حصہ ان کا مکمل ہو چکا ہے. پتہ نہیں یہاں پہ آئے گا یہ کون سے اس پہ آئے گا، نہیں یہ تو بہت آگے ہے. اس بک میں وہ ان کی دوسرا والا نسخہ ہے ان کا، تو وہ تو بہت آگے ہیں. وہ تو ماشاء اللہ ان کو 6-7 مہینے تو ہو گئے نا، لیکن وہ ہفتے میں 3 دن کرتے تھے نا کلاس. تو وہ بزی بھی رہتے ہیں کافی، لیکن وہ کام اپنا نہیں چھوڑتے، کام وہ ماشاء اللہ کرتے ہیں. ابھی وہ کل بھی انہوں نے کلاس لی ہے، تو یہ بھی آگے ہیں، وہ پیچھے ہیں مطلب ابھی. تو یہ اچھا یہ اپڈیٹڈ نسخہ ہے. ہم جو پڑھ رہے تھے نا وہ دوسرا والا نسخہ تھا، یہ بھی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا نا، یہ اچھا ہو گیا ہے، اس میں زیادہ چیزیں ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے. تو وہ جس سے کارن یہ مطلب یہ زیادہ بعد والا نسخہ ہے نا، بعد والے نسخے میں تھوڑی اور چینجنگ ہو جاتی ہے نا، تو وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا آپ کو. تو ٹھیک ہے جی، ابھی میں نماز کی تیاری کرتا ہوں، 1:45 بجے جی نماز پڑھ کے. ہاں وہ افریقہ والے جو ہے نا وہ 11:30 بجے کا کام میرے ذہن میں تھا کہ میرے سے، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ 11 بجے ایک جنازہ تھا ہمارے ساتھ جو اٹیچ ہے، ہمارا گھر ہے نا بالکل ساتھ ہی گھر ہے. تو رات کو ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی ان کی نا، رات کو وہ اسپتال میں فوت ہوئی. ان کو پتہ نہیں شوگر ڈاؤن ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اچانک ہی، مطلب بیمار تو تھیں. تو یہ ہے کہ لیکن ان کے بیٹے کا گھر دوسرے ساتھ ہی اسی محلے میں ساتھ ہی ہے. تو ڈیڈ باڈی ادھر لے کر گئے تھے پھر، یعنی کہ صبح